الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير صدق اللہ العظیم۔ تو آج ہم انشاءاللہ 28واں پارہ شروع کریں گے اور اس کے مختصر خلاصہ اور تفسیر اور اس کے جو اہم مضامین اس میں منشن کی گئی ہے اس کو ایکسپلور کر کے بتائیں گے۔ تو اس بارے میں کل 9 صورتیں ہیں۔ پہلا صورت سورہ المجادلہ ہے۔ تو اس کا خلاصہ کیا ہے؟ دیکھیے، خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کے شوہر نے ان سے زہار کر لیا۔ زہار کا مطلب یعنی جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عورت اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی۔ دیکھیے، زہار کیا ہوتا ہے؟ زہار یہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ اپنے وائف کو یہ کہے کہ آپ میرے لیے میرے ماں جیسے ہو، یا آپ میرے لیے میری بہن جیسے ہو، یا آپ جو ہے نا میرے لیے میرے دادی جیسے ہو، یعنی محرمات میں سے جو ہے نا کسی کا نام لیں۔ تو عرب کا یہ دستور تھا پہلے کہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ اس کے بعد جو ہے نا یہ عورت ہمیشہ کے لیے جو ہے نا حرام ہوتی تھی۔ تو یہاں خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے نا ان کے شوہر نے اظہار کر لیا، تو یہ لوگ سمجھتے کہ یہ عورت اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی۔ تو خولہ رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہوئی کہ اب کیا ہوگا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اپنی فریاد پیش کیا اور بار بار پیش کیا۔ ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتی رہی کہ تو اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی۔ آخر اس عورت نے اپنے رب کی طرف ہاتھ اٹھا دیا تو رب نے فوراً لبیک کہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل کی جس میں زہار کے کفارہ کا بیان ہے۔ کفارہ کیا ہے کہ یا تو ایک غلام آزاد کیا جائے گا، یا مسلسل 2 ماہ کے روزے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا۔ تو یہ ہمیشہ کے لیے جو ہے نا یہ حرمت ساقط ہو گئی۔ اگلا صورت سورہ الحشر ہے۔ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس میں تقریباً 3 مضمون بیان فرمائی گئی ہیں۔ پہلا مضمون کہ بنو نذیر قبیلے نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے قتل کرنا چاہا تو آپ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چڑھائی کی۔ کئی دنوں کے محاصرے کے بعد وہ لوگ وہاں سے نکلنے پر تیار ہوئے، چنانچہ انہیں جلاوطن کیا گیا، اور یہ پہلی جلاوطنی تھی جو خیبر کی جانب ہوئی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ملک شام کی طرف یہ لوگ نکال دی گئی۔ یہ مضمون ہے پہلا۔ دوسرا مضمون ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان رسول کی ضیافت کا بیان ہے اور میزبان کی تعریف جو ہے نا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مہمان آیا تو اللہ کی نبی نے ان کی میزبانی کے لیے صحابہ سے ارشاد فرمایا، تو ایک صحابی نے اس کی جو ہے نا مہمان نوازی کی، تو اللہ رب العزت نے پھر اس مہمان کا ذکر کیا، ضیافت کا بیان کیا، اور اس کے بعد میزبان کا تعریف کیا، یعنی اس صحابی کی تعریف ذکر کی گئی ہے اس میں۔ تیسرا مضمون میں اللہ تعالیٰ کے بعض صفات کا بیان ہے۔ اگلا سورہ الممتحنہ ہے۔ اس سورت میں تقریباً 2 سبجیکٹ بیان کی گئی ہے۔ پہلے سبجیکٹ میں مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اسلام کے دشمنوں سے دوستی نہ کرے، کیونکہ ان سے اسلام کو ہمیشہ تکلیف ہی پہنچی ہے۔ دیکھیے، یہ ایک پرنسپل ہے، ایک اصول ہے جو اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمائے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں اسلام کا نور نہیں ہوتا وہ اسلام کا خیرخواہ نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان کا خیرخواہ نہیں ہو سکتا، وہ ایمان والوں کا خیرخواہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان سے ہمیشہ اسلام کو تکلیف ہی پہنچتی ہے، ان سے کبھی مومنوں کو اسلام کو خیر نہیں پہنچتی۔ تو آج کل جو رواج جو ہے نا آیا ہے کہ ہمارے مسلمان لوگ جو ہے نا وہ بھی غیر مسلموں سے اتنا محبت کرتی ہے، اتنا دوستی کرتے ہیں، تو ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور آج کل یہ بھی آیا ہوا ہے کہ جو ایتھلیٹک لوگ جو ہوتے ہیں، مطلب سپورٹس میں، فٹ بال میں، کرکٹ میں، کسی نے غیر مسلم فٹ بال پلیئر کو جو ہے نا اپنا محبوب بنایا ہے،
اپنا جو ہے نا ان کا عاشق بن گیا ہے، ان کا فین بن گیا ہے، ان کو اپنا جو ہے نا آئیڈیل سمجھتی ہے۔ کسی نے کرکٹر کو، ایک غیر مسلم کرکٹر کو اپنا آئیڈیل سمجھا ہے، ان سے محبت کرتی ہے اور ان کو جو ہے نا اپنا ایک دوست مانتا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی ہے کہ ان چیزوں سے دور رہو، اسلام کے دشمنوں سے کبھی بھی دوستی نہ کرو۔ محبت تو دور کی بات ہے، اس کو پین بنانا دور کی بات ہے، ان کو اپنا آئیڈیل بنانا دور کی بات ہے، ان سے دوستی بھی نہ کیا کرو۔ ہاں البتہ جہاں اسلام کی کچھ غرض ہو تو اس غرض کی خاطر جو ہے نا ان کے ساتھ آپ جو ہے نا جو ہے نا اخلاط اور جو تخلط ہوتے ہیں نا وہ کر سکتے ہیں، مطلب ان کے ساتھ مل ملاپ جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا مضمون یہ ہے کہ جب عورتیں ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے لگیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان سے اس بات پر بیعت لیں کہ وہ شرک نہیں کریں گے، یہ عورتیں چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اپنے اولاد کو قتل نہیں کریں گے اور بہتان تراشی نہیں کریں گے۔ یہ دوسرا مضمون سورہ الممتحنہ میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے ہے۔ اگلا سورہ الصف ہے، تو اس میں پہلا مضمون یہ ہے کہ اس میں تقریباً 3 مضمون ہے۔ پہلا مضمون تو یہ بیان فرمایا ہے اللہ رب العزت نے کہ جس چیز کی نصیحت کی جائے اس پر پہلے عمل کیا جائے ورنہ داعی مجرم ہوگا۔ دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، جس چیز کا آپ لوگ دعوت دیتے ہیں لوگوں کو، ضرور وہ چیز آپ میں ہونا چاہیے۔ جب آپ میں وہ چیز ہوگی، آپ بنسبت دعوی ان کو دعوت دیں گے تو ان کا اثر ہوگا ان پر، اور وہ صفت اگر آپ میں نہیں ہوگی تو ان کا اثر بہت کم ہوگا۔ اور یہاں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی چیز کی نصیحت کی جائے اور خود ان پر عمل نہ کیا جائے تو وہ داعی جو حق کی طرف داعی کیوں نہ ہو، وہ جو ہے نا وہ مجرم ہوگا۔ دوسرا مضمون یہ بیان کیا گیا ہے کہ جہاد کرنے والے اللہ کی نگاہ میں بہت محبوب ہے، بہت اعلیٰ درجے والے ہیں، بہت جو ہے نا افضل ہیں۔ تیسرا مضمون یہ ہے کہ کوئی کتنی ہی طاقت صرف کر دے لیکن نور الہی یعنی اسلام کو اس دنیا سے نہیں مٹا سکتا۔ یہ جو ہے نا اللہ کا ایک اصول ہے۔ اگلا سورہ الجمعہ ہے، تو سورہ جمعہ میں بھی 2 مضمون ہیں۔ پہلا مضمون جمعہ کی فضیلت اور اس کے بعض آداب کے بیان کے بارے میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہی تھی تو اسی دوران مالی تجارت آیا، لوگ آپ کو قیام کی حالت میں چھوڑ کر چلی گئی، جس پر اللہ رب العزت نے اس صورت کو نازل فرمایا اور ان کو آداب سکھائی۔ دوسرا مضمون یہ ہے کہ دوسرا مضمون بے عمل علماء کے بیان کے بارے میں ہے کہ وہ مثل گدی کی ہے جس پر بوجھ لدا ہوا ہے لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ بوجھ کس چیز کا ہے۔ دیکھیں علماء سے مراد صرف وہ بندہ نہیں ہے جس نے 8 سال 9 سال 4 سال 6 سال مدرسہ میں گزارا ہو، وہ پگڑی جس کا پگڑی ہوتا ہے، جس کی داڑھی ہوتا ہے، ہر وہ مسلمان ہے جس کو حال کا علم ہو، وہ اس علم کا عالم ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو پتہ ہے کہ 5 وقت نماز فرض ہے تو آپ اس حال کا عالم ہے۔ اب اگر آپ اس علم پر عمل نہیں کریں گے تو آپ جو ہے نا، اللہ فرماتا ہے کہ آپ ایک گدی کی طرح ہے، آپ کی مثال جو ہے نا گدی کی طرح ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے پھر بھی آپ اس پر عمل نہیں کرتے، جو ہے نا اس کو جو ہے نا اس سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے، اس سے پرہیز نہیں کرتے، احتراز نہیں کرتے، تو آپ اپنے علم پر عمل نہیں کرتے، تو اس مثال کا مصداق آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں یہ علماء میں جو علم کا لفظ ہے اس میں عموم ہے، یہ جو ہے نا سارے مسلمانوں کو شامل ہے۔ دیکھیے ہر بندے کو حال کا علم ہونا چاہیے اور ضروری ہے کہ اس حال میں میرے رب کا کیا حکم ہے اور اس حال میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے۔ ہاں گھر سے نکلتے وقت یہ دیکھنا چاہیے، اتنا علم تو ہونا چاہیے کہ میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت دیکھا جائے سنت کیا ہے، اللہ کے نبی کا کیا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پانی جب پیتے ہیں تو دیکھا جائے کہ میرے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ سوتے ہیں تو سونے کا طریقہ بھی آپ کو معلوم ہو کہ کون سے طریقہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے۔ دیکھیں صرف سونے کے 40 سنتیں ہیں، کتنے 40 سنتیں ہیں۔ میرے تحقیق کے مطابق جو لباس ہم پہنتے ہیں نا
لباس، اس کی 28 سنتیں ہیں۔ پانی جو ہم پیتے ہیں نا، اگر کوئی اس میں سنت عمل کو وجود میں لانا چاہتا ہے تو پانی پیتے وقت 6 سنتوں پر عمل جو ہے نا کر سکتے ہیں۔ تو مقصود میرا یہ ہے کہ جس چیز کا آپ کو علم ہو اور اس پر عمل نہیں کرتی تو اس آیات اور اس مضمون کا مصداق آپ بھی بن سکتی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ پھر آپ کا مثال ایک گدے کی طرح ہے جس پر بوجھ لدا ہوا ہو اور اسے معلوم بھی نہیں کہ یہ بوجھ کس چیز کا ہے۔ سب سے بڑا بوجھ جو مسلمان کے سینے میں ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دیکھیں اس کا تقاضا ہے، اس کے 2 جز ہے، لا الہ الا اللہ پہلا جز، دوسرا جز محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ میں توحید کا بیان ہے، محمد رسول اللہ میں رسالت کا بیان ہے، لا الہ الا اللہ میں اللہ کے احکامات کا بیان ہے۔ اس احکام کو کیسے عمل میں لائیں گے؟ محمد رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی بتائی ہوئی طریقوں سے۔ تو یہ ایک علم ہے جو آپ کے سینے میں ہے، اس کو جو ہے ایکسپلور کرنا ہوگا، اس کو پریکٹیکل اپنی لائف میں جو ہے نا لانا ہوگا، امپلیمنٹ کرنا ہوگا، اور ساری دنیا کے انسانوں کی زندگیوں میں یہ جو ہے نا یہ علم لانا ہوگا عمل میں۔ تو یہ جو ہے نا دوسرا مضمون تھا سورہ الجمعہ کا۔ اگلا سورت سورہ المنافقون ہے۔ تو اس میں اس بات کا بیان ہے کہ تقریباً 2 مضمون ہیں۔ پہلا مضمون تو یہ ہے کہ منافقین رسالت کی گواہی دینے میں جھوٹی ہے، نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو ان کے چال بازیوں سے ہوشیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ غزوہ احد کے موقع پر رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے یہ کہا تھا کہ مدینہ میں ہم رہیں گے، نبی اور مسلمان نہیں رہیں گے، عزت والے تو ہم ہیں، نبی اور مسلمان نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس صورت میں جو ہے نا دیا اور فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت تو ایمان والوں کے لیے ہے، عزت تو اللہ کے انبیاء کے لیے ہے، اللہ کے رسولوں کے لیے ہے، منافقوں کے لیے کوئی عزت نہیں۔ دیکھیے یا اللہ رب العزت نے ایمان کا تذکرہ کیا ہے، ایمان والوں کے لیے عزت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ایسا نہیں فرمایا جس کے ساتھ بہت مال ہو ان کا عزت زیادہ ہوگا، ایسا نہیں فرمایا کہ جس کے جائیداد زیادہ ہو وہ زیادہ عزت دار ہوگا، جو زیادہ حسین ہو اس کا زیادہ عزت ہوگا، جو زیادہ نسب والا ہو حسب والا ہو اس کا زیادہ عزت ہوگا۔ ایسا نہیں بیان فرمایا اللہ رب العزت نے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ جس بندے کے دل میں جتنا زیادہ ایمان ہوگا اس کے ایمان کے بقدر اس کا عزت ہوگا، اسلام میں دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ تو عزت اللہ رب العزت نے کس چیز میں رکھی ہے؟ عہدہ میں رکھی ہے؟ عہدہ میں رکھی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ جاب میں رکھی ہے؟ پیسہ میں رکھی ہے؟ اولاد میں رکھی ہے؟ نہیں۔ دنیا میں رکھی ہے؟ نہیں، دنیا میں بھی نہیں رکھی۔ سلطنت میں رکھی ہے؟ بادشاہت میں رکھی ہے؟ ان چیزوں میں اللہ رب العزت نے عزت نہیں رکھی۔ اللہ رب العزت نے عزت رکھا ہے ایک ہی چیز میں، وہ ہے دین، وہ ہے ایمان، وہ ہے اسلام۔ اس میں جب تک آپ ان چیزوں سے وابستہ ہوگی آپ کی عزتیں ہوگی، جب تک آپ جو ہے نا ان چیزوں سے دور جائیں گے آپ کی عزتیں جو ہے نا کم ہوتے جائیں گی اللہ کے نزدیک۔ دوسرا مضمون میں مومنوں کو اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے کہ کہیں یہ مال اور اولاد تمہاری بربادی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے مال جب زیادہ ہوتا ہے تو انسان جو ہے نا امتحانات میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں، اور جب انسان امتحان میں زیادہ مبتلا ہوتا ہے تو پھر امتحان پاس کرنا مشکل ہوتا ہے، تو پھر وہ فتنہ میں جو ہے نا پڑ جاتا ہے، اور اولاد بھی جو ہے نا ایک فتنہ، ایک بربادی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کی اولاد میں ایک بچہ بھی جو ہے نا فرمان بردار نکلا، اللہ کا اطاعت گزار نکلا، تو اس کا مطلب یہ ہے، یعنی اس کا مثال یہ ہے کہ آپ نے ساری دنیا جیتی۔ اور اگر آپ کی اولاد میں ایک بھی بچہ نافرمان نکلا اللہ کا، اس کا مثال یہ ہے، مطلب یہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ یہ ہوا ہے کہ آپ نے سارے دنیا کھو دی، آخرت بھی کھو دی، دنیا بھی کھو دی ہے آپ نے۔ تو اولاد اللہ رب العزت نے تربیت کے لیے دیا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اے ایمان والو آپ کے مالے تو فتنہ ہے، امتحان ہے، آپ کے اولاد جو ہے نا ایک امتحان ہے جو ہم نے آپ کو دی ہے کہ کس طرح آپ اپنے اولاد کی تربیت کرتے ہیں۔
آزمائش کے طور پر اللہ رب العزت جو ہے نا انسانوں کو اولاد دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ ان کی تربیت کر دیتے ہیں۔ اگلا سورہ التغابن ہے، تو اس میں دو مضمون ہیں۔ پہلا مضمون کہ قیامت کے دن جنتی جنت میں رہتے ہوئے ایک کائنڈ آف ڈیسیونگ کریں گے، جس کو غبن کہتی ہے۔ وہ اس طرح سے کہ وہ لوگ جو جہنم میں چلی گئی ہے ان کا بھی گھر جنت میں بنایا جائے گا۔ اب ان کے جہنم میں جانے کی وجہ سے جنت والا گھر جو ہے نا خالی رہے گا، تو جنتی اس پر قبضہ جما لیں گے۔ اس وجہ سے اس دن کا نام یوم التغابن بھی پڑ گیا ہے۔ اور کچھ روایت میں ایسا بھی ہے کہ جس طرح یہ منافقین، یہ غیر مسلم دنیا میں جو ہے نا مسلمانوں کو دھوکہ دیتی ہے، ہاں، اسی طرح اللہ رب العزت ان کا بدلہ ان سے لے گا قیامت کے دن۔ ایک روایت میں میرے خیال سے یہ ہے، میرے ذہن سے گزرا، میں نے جو پڑھا ہے شاید ابو داؤد میں تھا غالباً، کہ جب جنت والوں کے بارے میں جنت کا فیصلہ کیا جائے گا، جہنم کہ اہل جہنم کے بارے میں جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا، تو اس کے بعد یہ جنتی لوگ جو ہے نا جہنم والوں کو بلائیں گے کہ آؤ آپ بھی ہمارے ساتھ جو ہے نا جنت میں داخل ہو جائے۔ تو یہ اہل جہنم خوشی خوشی جو ہے نا ان کی طرف دوڑے گے۔ جب جنت کے دروازے تک پہنچ جائیں گے تو یہ دروازے ان کے لیے بند ہو جائیں گے اور مایوس ہو کر وہاں سے واپس جہنم میں جو ہے نا چلے جائیں گے۔ تو ان کو کہا جائے گا کہ جس طرح آپ لوگوں نے ہمیں دنیا میں دھوکہ دیا ہے، آج بھی ہم نے آپ لوگوں سے اس کا بدلہ لے لیا۔ تو پہلا مضمون جو ہے اس چیز کے بارے میں ہے۔ دوسرا مضمون میں مومنوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، تمہیں ان سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے آج کل بھی ایسا ہی ہے کہ بعض اولاد، بعض بیویاں انسان کے لیے آخرت کی تباہی کا سبب بنتی ہیں، اور ہوتا ہے بہت سے جو ہے نا واقعات آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ جب بیوی سرکش ہوگی تو پھر جو ہے نا خاوند کو، شوہر کو صحیح اسلام پر چلنا مشکل ہوتا ہے، اور جب بچے سرکش ہوگی تو ان کے لیے بھی جو ہے نا اسلام کی زندگی کو فالو کرنا اور ان کے جو ہے نا اسلامی کلچر پر پورا اترنا ان کے لیے پھر مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو تنبیہ دیا ہے، ان مومنوں کو جن کی بیوی سرکش ہو، جن کی اولاد جو ہے نا سرکش ہو، کہ ان سے چکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اگلا سورہ الطلاق ہے، تو پہلا اس میں تین مضمون ہیں۔ پہلے مضمون میں طلاق کے بعض مسائل کا بیان ہے، دوسرے مضمون میں مختلف قسم عورتوں کے عدت کا بیان ہے۔ عدت مطلب آپ لوگ جانتے ہوگی کہ جب عورت کو طلاق دی جاتی ہے تو اس کے بعد وہ کچھ عرصہ بعد جو ہے نا نکاح نہیں کر سکتی، پھر اس کے بعد ان کو اجازت دی جاتی ہے نکاح کرنے کی۔ تو اس میں عدت کا بیان ہے مختلف قسم عورتوں کی۔ تین قسم عورتوں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا جو انمیچور لڑکی ہے، مطلب جو نابالغ ہوتی ہے۔ دوسرا عائسہ، جو وہ عورت جو وہ میچور ہوتی ہے لیکن کسی جسمانی عذر کی وجہ سے ان کے مینسز وہ جو ہے نا ان کا مینسز نہیں ہوتا، ان کا پیریڈ جو ہے نا نہیں ہوتا، ان کو حیض نہیں آتی، تو وہ جو ہے نا زیادہ عمر کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے یا جسم کی کمزوری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ ان کو جو ہے نا حیض نہ آئے۔ تو ان دونوں کی عدت کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ جب وہ عدت گزاریں گے تو ان کی عدت 3 ماہ ہوگی۔ کتنی ہوگی؟ 3 ماہ ان کی عدت ہوگی۔ اور تیسری قسم کی عورت جو یہاں بیان ہے وہ جو ہے نا پریگننٹ عورت کے بارے میں جو ہے یہ کہ پریگننٹ عورت کی عدت کتنا ہوگی، تو اس کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ اس کا عدت جو ہے نا وضع حمل ہے۔ جب تک ان کے پیٹ میں بچہ ہوگا تب تک ان کا عدت رہے گا۔ اللہ کرے 2 ماہ ہو، 4 ماہ ہو، 4 سال ہو، 15 سال ہو، جب تک وضع حمل نہیں ہوگا، جس کا پریگننسی جو ہے وہ لاس نہیں ہوتی، تب تک ان کا عدت جو ہے نا رہے گا، باقی رہے گا۔ جب وضع حمل جو ہے نا ختم ہو جائے، وضع حمل ہو جائے، اگر 1 ہفتہ کے بعد بھی طلاق کے بعد ہوا تو پھر جو ہے نا اس کا عدت اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ تو 3 قسم کی عورتوں کا یہاں بیان ہے، ایک نابالغہ، دوسرا وہ عورت جن کو جو ہے نا حیض نہیں آتی، مینسز نہیں آتی، ان کی عدت کے بارے میں یہ بیان فرمایا کہ 3 ماہ ہوگی ان کا عدت۔ اور جن کا پریگننسی ہوتا ہے، مطلب جو پریگننٹ عورتیں ہوتی ہیں، ان کی عدت کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ ان کا عدت وضع حمل ہے۔ تیسرا مضمون میں متقیوں کو یہ بیان کیا گیا کہ متقیوں کو پریشانی سے نجات ملیں گی، بے حساب رزق ملے گا، ان کی معاملات آسان ہوگی، ان کی گناہ مٹائے جائیں گے اور اجر عظیم ملے گا۔
اگلا صورت سورہ تحریم ہے۔ تو سورہ تحریم کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جحش کے پاس کچھ دیر ٹھہرتے اور وہاں جو ہے نا شہد پیتی ہے۔ پھر حضرت حفصہ اور عائشہ رضی اللہ عنہما نے وہاں معمول سے زیادہ ٹھہرنے سے روکنے کے لیے ایک پلان تیار کی کہ ان میں سے جس کے پاس بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان سے یہ کہے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو زینب کے ہاں صرف شہد پیا ہے، اب میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ کبھی نہیں پیوں گا، لیکن یہ بات تم کسی کو مت بتلانا۔ اس پر اللہ رب العزت نے سورہ تحریم نازل فرمائی اور یہ بیان کیا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے میرے حبیب تم اپنے اوپر کیوں ان چیزوں کو حرام جو ہے نا کر دیتے ہو جو ہم نے آپ کے لیے حلال قرار دیے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا اللہ رب العزت نے اپنی بات سے رجوع کی۔ اور جو دوسرا مضمون، پہلا یہ مضمون تو یہ تھا، دوسرا مضمون یہ ہے اس میں 2 جہنمی عورتوں کا بیان ہے، اور یہ دونوں نبی کی عورتیں ہیں۔ ایک نوح علیہ السلام کی عورت ہے کی بیوی تھی، دوسرا لوط علیہ السلام کی بیوی، اور ان کا کافروں کے لیے بطور مثال پیش کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد مومنین کے لیے بھی 2 عورتوں کی مثال بیان کی گئی ہے۔ ایک فرعون کی بیوی تھی آسیہ، اور دوسرے عمران علیہ السلام کی بیٹی تھی حضرت مریم علیہ السلام۔ تو 2 جہنمی عورتوں کا بیان ہے، 2 جنتی عورتوں کا بیان ہے۔ دو جہنمی عورتوں کا مثال جو ہے نا یہ کافروں کے لیے بیان کی گئی ہے، اور 2 مومن جنتی عورتوں کے لیے مثال جو ہے نا مومن عورتوں کے لیے بیان اللہ رب العزت نے فرمائے ہیں۔ اور اسی مضمون پر اللہ رب العزت نے اس پارے کا اختتام عمل میں لایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔